یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں. اور پھر فرمایا آگے اس سے بھی تھوڑا کر لیں میرے حبیب. اور پھر فرمایا اوزد علیہ، اور اس پر ورتل القرآن، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے. قرآن مجید فرقان حمید میں دو طرح کی صورتیں ہم پڑھتے ہیں. جب ہم عنوان سورت کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے مکی سورت، یا پھر لکھا ہوتا ہے مدنی سورت. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بس ایک پھر علیحدہ مضمون ہے اس کا. بس مکی سورتوں کی خصوصیات اور مدنی سورتوں کی خصوصیات سے میں ایک سورہ مزمل کی روشنی میں ایک عنوان اور ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں آج کی چوتھی نشست میں. وہ یہ ہے، مکی صورتیں چونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اسلام کی تاجدار کائنات نے تبلیغ کو شروع کیا تھا، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کو شروع فرمایا تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار تھے، مشرکین تھے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ شرک کی اس عظیم لعنت میں مبتلا تھے جو برائی اور اپنے اندوہناک جرم ہے. اب وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے نہ قیامت پر، نہ بعد باس الموت پر، حتیٰ کہ اللہ کی ذات مقدسہ پر اور حضور کی رسالت پر. تو مکی صورتوں میں پہلی بات بلاغت کی یہ ہے، ان میں اختصار ہوتا ہے، مگر ان کا جو معنی ہوتے ہیں بڑے کثیر ہوتے ہیں. اور اس میں زیادہ بیان توحید کا ہوگا، وحدانیت کا ہوگا، شرک کی نفی ہوگی، معبودان باطل جن کو وہ بطور عبادت جن کو پوجتے ہیں ان کی نفی کی گئی ہوگی. تخلیق باری تعالیٰ کے دلائل ہوں گے، ذات باری تعالیٰ کے دلائل ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آنے، قیامت کے منظر نامے کا ذکر ہوگا، قیامت کے بیانات ہوں گے، قیامت کی ہول ناکیوں کا ذکر ہوگا، وقت قیامت کیا منظر ہوگا یہ اس وقت ذکر ہوگا. اور اس کا عنوان ہوگا یا ایھا الناس، اے لوگو. اکثر مکی صورتوں میں یہی طریقہ ہے. آپ 30واں پارہ اکثر مکی صورتیں ہیں. اما یتساءلون سے شروع کر لیں، سورہ تکویر لے لیں، سورہ مطففین لے لیں، سورہ انفطار لے لیں، سورہ شمس لے لیں، سورہ بلد لے لیں. ان ساروں میں عمومی طور پر رب باری تعالیٰ کی توحید کا ذکر، وحدانیت کا ذکر، رد شرک کا ذکر اور تاجدار کائنات کی رسالت کا ذکر ہوگا. اور ایک اور مضمون بھی ہے دفاع مصطفیٰ، رب اپنے حبیب کا دفاع بھی کر رہا ہوگا انہی صورتوں میں. سورہ لہب دیکھ لیں، تبت یدا ابی لہب وتب، مکی صورت ہے. تو اس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب کا دفاع فرما رہے ہیں. اب جب تاجدار کائنات ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو 13 سال یہ تھا، تو پتہ لگا جب ہم بھی حضور کی سیرت اور قرآن سے فلسفہ یہ ملا، جب ہم کافروں کے ساتھ بیٹھیں گے نا، کیا کافروں کے ساتھ بیٹھیں گے، یہود کے ساتھ بیٹھیں گے، کتابی لوگوں کرسچنز کے ساتھ بیٹھیں گے، جوئش کے ساتھ بیٹھیں گے، ہندوؤں کے ساتھ بیٹھیں گے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ہمارا سارا زور رب کی توحید پر ہوگا، چونکہ وہ مانتے نہیں کہیں. اور خالص توحید کا زور ہوگا جیوش کے پاس، کرسچنز کے پاس. کوئی ٹرینٹی کا قائل ہے، تثلیث کے عقیدے کا قائل ہے، کوئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ کہتا ہے، کوئی سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتا ہے. تو ہم وہاں پر توحید پر زور دیں گے، رد شرک کی بات کریں گے، شرک کے بارے میں بتائیں گے کہ شرک ہوتا کیا ہے، اس کی اقسام پر بات ہوگی. مگر
جیسے ہی تاجدار کائنات مدینہ میں ہجرت کر کے آئے اسلوب بدل گیا. اب یا ایھا الناس کا اسلوب نہیں رہا, رب نے اسلوب بدل کر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر بات کی ہے. اس میں محبوب کی بات ہے, محبوب کی شان کی بات ہے, محبوب کے اسوہ کی بات ہے, محبوب کی سیرت کی بات ہے, محبوب کے کردار کی بات, حتیٰ کہ تاجدار کائنات کے بارگاہ کے ادب کی بات ہے. اب ہونے میں اللہ بڑا ہے, مگر اللہ اپنے محبوب کے آداب بتا رہا ہے, پروٹوکولز بتا رہا ہے, محبوب سے بات کیسے کرنی ہے, لفظ کون سا بولنا ہے, آواز کتنی رکھنی ہے, گفتگو کا انداز کیا ہونا ہے, لفظ کون سے چننے ہیں, لہجہ کیسا ہونا ہے, یہ ساری باتوں کے ساتھ پھر محبوب کا ذکر کرنا ہے. اب یا ایھا الذین آمنو کا ذریعے رب نے وہاں پر ساری کی ساری شان رسالت پر اصرار ہے, شان رسالت کا ذکر ہے. عبادات کی بات آئے تو بھی مصطفیٰ, معاملات کی بات آئے تب بھی سیرت مصطفیٰ, اور اسی طرح اخلاقیات کی بات آئے تو تب بھی تاجدار کائنات. یہ سارے اذکار رب کروا رہا ہے. اس سے ایک نقطہ ملا کہ آج بھی جب غیروں میں بیٹھیں, غیر سمجھ لگ گئے نا, غیر مسلم, ان کے سامنے تو توحید کا ذکر ہوگا, مگر جب اپنے بیٹھے ہوں گے تو توحید کو تو ہم مانتے ہیں, اب ذکر سارے کا سارا رسالت کا ہوگا, تاجدار کائنات کی امتیازات کا ہوگا. کیونکہ اس امت میں اور باقیوں میں ہم میں فرق کیا ہے, کسی نہ کسی صورت میں یہودی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم, قرآن کہتا ہے کلمات السواء, جو ہم میں اور تم میں ایک مشترکہ کلمہ ہے وہ ہے ذات خدا کو ایک ہونا. ان کے ساتھ بیٹھ کر توحید کی بات, اور جب آپس میں بیٹھیں گے تو ہم میں اور ان میں نقطہ امتیاز کیا ہے. ہم تاجدار کائنات کو مانتے ہیں, وہ نہیں مانتے, تو آپس میں بیٹھ کر ہم ذات مصطفیٰ کی بات کریں گے. اور ذات حبیب داور ہی وہ اللہ کی رسی ہے, جسے کہا واعتصموا بحبل اللہ, وہ ذات مصطفیٰ ہے, اور وہی حضور کی شان ہے جس کے لیے رب کہہ رہا ہے جو میرے محبوب پر متحد ہو جائے گا رب اسی کو اپنی قربت اور میت اور محبت عطا کر. وہ سیرت کی صورت میں ہو, وہ اتباع کی صورت میں ہو, وہ شمائل کی صورت میں ہو, وہ خصائص کی. اب یہاں پر یہ جو مدنی صورت ہے, یہ مکی صورت جو ہے, اس کا اسلوب رب نے محبوب کی شان اور ڈھارس بتانے کے لیے شروع کیا, اور اس میں جو شان بندگی کا اظہار ہے, ابدیت مصطفیٰ کا, وہ اظہار بڑی محبت والا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. تو کئی ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے, تو غلام کا معنی کرتے ہوئے اسے توحید کا چیپٹر قرار دے دیا جاتا ہے. مگر سمجھیں, جب رسالت رسول کا کام ہوتا ہے رب اس کے ساتھ, مخلوق کو رب سے جوڑنا, اور جب رسول اپنے مالک سے ملنے جاتا ہے تو رسالت ہوتی ہے, مگر جو رب کی طرف جاتا ہے اس کو رب اپنا بندہ کہہ کر یاد کرتا ہے. اب اس مضمون میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, میں اس طرف نہیں جا رہا. اور آقا اور کوئی, کیونکہ عبد یہ کرتا ہے کہ وہ عاجزی کرا دکھاتا ہے, اپنی انکساری دکھاتا ہے, اپنے آپ کو گراتا ہے, اپنے آپ کو نیچے کرتا ہے, اپنے آپ کو جھکاتا ہے, کیونکہ رب کی بارگاہ میں بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ رب باری تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا اقصی غایت و تذلل العبدی, اقصی غایت و تذلل, کہ بندہ اپنے آپ کو کم سے کم تر کرتا جائے, یہ بندے کا کام ہے. اور رب کا کام کیا ہے, اسے بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے. کیا کرے, بلند سے بلند تر کرتا جائے. اب حضور سے زیادہ بھی بلند اسے کسی نے کیا ہے, اس نے کسی کو کیا. ذکر کی بات آئی تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. اور ذات کی بات آئی, رب چاہتا تو مکے میں بھی مل سکتا تھا, کعبے میں بھی مل سکتا تھا, اس کا تخت و شارک کے قریب ہے. کہا نہیں, میں اب ذات مصطفیٰ کا مقام بتاتا ہوں,
جہاں سارے نیچے رہ گئے، بس میں اور میرا مصطفیٰ تھا. بس وہ معراج کی رتین تھی اور حبیب کی ذات تھی، اور وہاں بھی ابدیت مصطفیٰ کے واری جائیں. رب نے پوچھا حبیب میرے لیے کیا لایا ہے؟ کہا مالک وہ لایا ہوں جس سے تو پاک ہے، ایسا تحفہ لایا ہوں جو تو اس سے پاک ہے، مگر ہے تحفہ میری طرف سے. کہا حبیب وہ کیا ہے جو میرے پاس میرے اس سارے خزانوں میں نہیں؟ مالک تو عاجز نہیں، میں عاجزی لایا ہوں، میں سجدے لایا ہوں، میں مالک تحفے لایا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور جب یہ سب کچھ آیا تو رب نے آگے سے کہا السلام علیک ایھا النبی. رب نے کہا حبیب تجھ پر سلام ہو. اور ہمیشہ میں اپنی شیخ کے صدقے یہ ترجمہ ہمیں ملا کہ پتر یوں کہا کریں، پنجابی میں نہیں کہتے بڑے دعائیں دیتے ہیں، اردو میں کہیں گے سلامت رہو، پنجابی جیوندا رہے. ہائے ہائے کیا جیوندا رہے. اور جسے رب جیوندا رکھے، جسے رب کہے جیوندا رہے، تو سلامت رہے. سلام کا مطلب سلامت رہنا. رب کہے اب آقا علیہ السلام ایک کا اس زمین پر تاجدار کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ نے پوچھا سیدہ کوئی ایسی بات سرکار کی بتائیں جو اس سے پہلے ہم نے نہ سنی ہو. اب رازدار مصطفیٰ بھی ہیں. ایسا حبیب دیکھا ہے، ایسا کوئی لیڈر دیکھا ہو جس نے اپنی راتیں بھی نہ چھپائی ہوں؟ ان کی راتیں بھی اتنی پاک ہیں، ان کی ذات بھی اتنی پاک ہے، آئلی زندگی بھی اتنی پاک ہے کہ بتایا کہ ایسے یہ چیزیں فیملی لائف اگر آپ سمجھیں یہ تو چھپانے والی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں. حبیب نے کہا نہیں، وہ زندگی کیسے گزارنی ہے عائشہ تم بتا دینا. 70% اس علم کی اکیلی وارث جس کا تعلق آئلی زندگی سے ہے، خواتین سے متعلقہ ہے، پرسنل لائف سے متعلقہ ہے، اس کے حوالے سے فرمایا 70% اکیلی وارث اس علم کی حضرت عائشہ صدیقہ. میں ساتھ ساتھ وہ بھی سمجھاتا چلا جاؤں، چھوٹی ہستی تو ہے ہی نہیں، جو حضور کی زوجہ ہوں گی وہ چھوٹی ہوں گی. میں اتنی بات جانتا ہوں اگر کسی دیوار سے بھی حضور مس کر کے اس جیسی دیوار ہے کوئی، جس کپڑے سے مس کر کے اس جیسے کپڑا ہے کوئی، اور جو ان کی زوجہ ہو ان کی فضیلت اور شرف والا کون ہو سکتا ہے. سیدہ سے پوچھا آپ بتائیں تاجدار کائنات کی کوئی خاص بات. روایات میں احادیث میں آتا ہے سیدہ پاک نے فرمایا ایک دن ڈیوٹی میری تھی خدمت کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آئے اور سیدہ پاک خود حضور کی شان کیسے بیان کرتی ہیں. ایک شعر ہے اس کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں. حضرت خدیجہ آپ فرمایا کرتی ہوں زلیخا، یوسف علیہ السلام کی جو زلیخا اس طرف جو قصے میں نام آتا ہے، نعت کے شعر لکھے تو فرمایا زلیخا تم اور تمہاری سہیلیوں نے تو چہرہ یوسف دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی نا، اگر تم میرے حبیب کو دیکھ لیتی نا، میرے سرتاج کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہیں تم اپنے دل ہی کاٹ بیٹھتی. ایسے ہیں میرے حبیب تاجدار کائنات کی شان میں. اب وہ بیان کرتی ہیں میری خدمت کی ڈیوٹی اور مجھ سے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ آج کی رات میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مالک سے باتیں نہ کروں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مولا سے باتیں کروں. یعنی سیدہ سے فرما رہے ہیں حضور کے اپنا حق اللہ کے حق کے سامنے معاف کر دو. اگر آپ حضور کا خلق دیکھیں اور حقوق العباد کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کرنا دیکھیں. حضور چاہتے نماز شروع کر دیتے، عبادت شروع کر دیتے، جرت تھی کسی کی روکنے کی؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حساسیت، ہر رشتے کو اس کے مطابق ڈیل کرنا،
اس کے حق کو اس کے مطابق رکھنا، یہ بھی سیرت مصطفیٰ کا حق ہے۔ ایک صحابیہ اور ایک صحابی کا نکاح ہو گیا، تو صحابی آئیں حضور کی بارگاہ میں اور عرض کی یا رسول اللہ، پوچھا کیسا شوہر ہے؟ ٹھیک ہے۔ عرض کی سرکار ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں۔ شکوہ تھا مگر ادب کا پہلو نہیں چھوڑا۔ حضور صبح بھی روزے سے، شام کو بھی شب زندہ دار، حضور بڑے ہی عابد ہیں۔ حضور سمجھ گئے کہ مجھے شکوہ کر رہی ہیں، کہ مجھے وقت نہیں دیتے، مجھے وقت نہیں دے رہے۔ حضور نے انہیں بلایا، فرمایا اس جسم کا بھی حق ہے، اس جان کا بھی حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، وہ حقوق ادا کرو۔ روزہ اس طرح رکھو داؤد علیہ السلام کی طرح، ایک دن رکھ لیا کرو، ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود پر کیسا بندگی اور رب کی بارگاہ میں عبادت کا ذوق طاری۔ سیدہ نے کہا جو حضور کو پسند وہ مجھے پسند۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ رہے ہیں حضور۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ایسے دل کیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ میرا سوال ہے حضور کے کون سے گناہ تھے؟ حضور یہ آیتیں پڑھ رہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے رب، اے ہمارے مالک، تو نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک ما تدخل النار فقد اخزیتہ، مولا جسے تو نے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا وہ تو بے عزت ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ میرا سوال ہے، یہ گمان بھی آ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ ہوگا کوئی گناہ ایک بھی؟ ایک وجہ، جب حضور عاجزی کا اظہار فرماتے ہیں نا، اس طرح استغفار کا جو آیات ہے پڑھتے ہیں تو، اور ہم جیسوں کے تو گناہ معاف ہو جائیں تو بڑی بات ہے، حضور کا ہر استغفار پر رب درجے بلند کرتا ہے۔ کتنا بلند کرتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ سونے ہیں جتنی امت بھی عمال کرے گی سارے تیرے ہی پلڑے میں، اور پھر میری محبت بھی تیرے پلڑے میں، میری چاہت بھی تیرے پلڑے میں۔ سونے ہیں یہ سارا کچھ تیرے پلڑے میں، اور ایسا کہ ہر گزری ہوئی گھڑی، آنے والی گھڑی گزری سے اعلیٰ، کیونکہ ہر لمحہ تیرے ذکر کو بلندی، رفعت، شان، مقام مل رہا ہے۔ اب تاجدار کائنات جب یہ آیات پڑھتے، اور اس کی جو میں اکثر کبھی کبھی نماز میں پڑھتا ہوں اس لیے مجھے پسند ہے، یہ آیتیں سرکار کو بڑی پسند تھی۔ یہ جو آیتیں میں پڑھنے لگا، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے ہمارے پالنہار ہمیں بخش دے۔ سرکار آپ سے کون سا گناہ ہوا؟ مجھے ایک ہی بات لگتی ہے، حضور کے سامنے اپنی امت کے گناہ آ گئے ہوں گے، ہمارے گناہ آ گئے ہوں گے۔
اور حضور ساری ساری رات کھڑے ہو کر اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنے مولا سے، اپنے مالک سے عرض کر رہے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، مولا ہم سے ہمارے گناہوں کو دور کر دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمارا حشر نیکوکاروں کے ساتھ کرنا۔ حضور دعا کر رہے ہیں کہ لوگوں اپنی سنگت نیکوں کے ساتھ رکھنا، اپنی صحبت نیکوں کے ساتھ رکھنا، اپنی صحبت اچھوں کے ساتھ رکھنا، مفاد کی طرف مت جانا، دنیا کی طرف مت جانا، دنیاوی مفاد کرسی کے لالچ میں مت پڑنا۔ بتا رہا ہوں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، میں نے کہا تھا اور رب نے مجھے یہ کہلوایا، اور قرآن کی آیتیں ہیں مولا ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا الحقنا مع الصالحین، مولا ہمیں جوڑ کے رکھ صالحین کے ساتھ۔ صحبت، یہ حضور اور تاجدار کائنات جب یہ آیات پڑھتے حضور کی ریش مبارک بھی تر، دندآب کے رخسار مبارک سے وہ موتی گرتے، ارے وہ موتی کا ایک حصہ بھی اگر دوزخ پہ پڑ جائے میرا وجدان کہتا ہے دوزخ بجھ جائے، دوزخ نہ رہے۔ آقا کے اگر وہ میٹھے حضور کے سونے موتی جو رب کی محبت میں اور امت کی مغفرت کے لیے بہ رہے ہیں، ساری رات کی عالم، اور ادھر بلال حبشی آ جائیں اور بلال حبشی آ کر کہیں اور آقا کے پاؤں بھی سوج جائیں، داڑھی مبارک بھی تر ہو، سینہ مبارک بھی، سجدہ مبارک، کتنا روئے ہوں گے حضور، پاؤں سوج جائیں، متورم ہو جائیں، اور بلال حبشی یہ حال دیکھیں، عرض کرے حضور آپ کا یہ حال ہے تو ہم کدھر جائیں۔ اب وہ جملہ حضور کا جو بندگی کی معراج ہے، جس پر آج بھی بندگی نازاں ہے، آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، بلال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تاجدار کائنات کا شکر گزاری عالم، اور ہم تو رب کے حکم کے فرائض سے کوتاہبین۔ نہیں یقین تو آئیں چلیں، ابھی تو اللہ کا شکر ہمارے پاس ساتھی آتے ہیں، سب جگہ ایک جیسا نہیں، مگر ابھی بھی بہت سارے باہر کھڑے ہیں۔ حکومتی سختی ہو جائے تو ہم دکان نہیں کھولتے، اور رب ہر وقت بلاتا ہے، جمعہ کو آواز بھی آتی ہے، اب وہ بلا رہا ہے، غور کریں نا، سب ایک جیسے نہیں، اللہ کا شکر، مگر ابھی بہت سے ہیں جن کو یہ آواز جانی چاہیے، پہنچنی چاہیے۔ آج کا حال دیکھ لیں، اللہ کا شکر میرے ساتھی بڑے آئے، بس صرف ایک انداز ہے، اور بھی ہیں لوگ، اور وہ رب ہائے ہائے۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، یہ ہے آقا کا عجز، آقا کی انکساری، تاجدار کائنات کا خود کو انکساری کی حد تک لانا، خود کو اس کی عاجزی کا پیکر نظر آنا۔ اب یہ ہوا، اور ادھر جب رب نے یہ منظر دیکھا قرآن میں آیتیں اتاری، یہ قم اللیل سے آگے وہی منظر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ کی شانوں والے، میں نے قرآن اس لیے تو نہیں اتارا حبیب تم مشقت میں پڑ جائے، تو مشقت میں پڑ جائے، یہ حبیب کا مقام۔ اور ادھر رب فرمائے حبیب رات کو کھڑا ہوا کر، رات کو کھڑا ہوا کر، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے میرے حبیب رات کو کھڑا ہوا کر، مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ پھر فرمایا آگے اللہ نے بتایا کتنی دیر، نصفہ، آدھی رات، نصف رات، پھر کہا اوِن قُصْ مِنْہُ قَلِیلًا، اس سے بھی تھوڑا کر لے حبیب۔ ہائے ہائے ہائے، اوروں پر 5 نمازیں فرض ہیں، سرکار پر چھٹی نماز بھی فرض ہے، وہ تہجد کی ہے۔ اس لیے کئی عرفاء عاشقین، اور اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بھی ہیں، جو محبت و وجدان میں کہنے لگے حضور پر فرض ہے تو امت پر سنت موقدہ تک کہہ دیا انہوں نے۔ کوئی شک نہیں، اصل حکم اس کا نفل کا ہی ہے،
مگر میں نے آپ کو ایک رائے بتائی ہے, کچھ اس طرف بھی گئے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ سنت موقدہ ہے, حالانکہ موقدہ جمہور کی رائے میں نہیں. بولیے وہ نہ ہو کہیں جی موقدہ ہی کہہ دیا آپ نے تہجد کو. میں نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بتائی ہے. باقی جمہور یعنی جو اکثریت جس پر ہمارا مدار فتویٰ عموم پر ہے, ان کے نزدیک نفل ہی ہے, مگر حضور کے لیے فرض تھی. رب نے کہا فتہجد بہ نافلۃ اللہ. حبیب یہ جو تہجد کے وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ زائد آپ کے لیے نماز ہے, صرف آپ کے لیے. اور آگے جوڑ دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. حبیب یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرما دے. اب یہ تاجدار کائنات کا مقام محبوبیت ہے. مقام محمود کا ایک ہی صرف معنی میں شفاعت بھی ہے, سب کچھ ہے وہ اپنی جگہ, مگر ایک معنی یہ بھی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت اس کے ذیل میں وہ فرماتے ہیں جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہوں گے, کیا منظر ہوگا, کیا لمحے ہوں گے. حضور جنت میں جا رہے ہوں گے کیونکہ حضور پہلے ہوں گے جو دروازہ جنت پر کھڑے ہوں گے, اور دروازہ کھٹکھٹائیں گے, آواز آئے گی کون؟ حضور فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رضوان کہتے ہیں جنت کے دروغے کو, لو اس کی بھی قسمت کھل گئی, اس کا بھی نام آنا تھا. سرکار نے بتا دیا, سرکار نے یہاں تک بتا دیا, حضور کی حدیث ہے, فرمایا میں جب اسے کہوں گا تو وہ کہے گا حضور آپ ہی کا تو انتظار تھا, اسی لیے تو آج میری ڈیوٹی لگی تھی. ہائے ہائے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ حضور کے لیے دروازہ کھولے گا, حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل کی, مقام شفاعت اور مقام محمود کا ایک معنی یہ بھی ہے حضور کی شان کا کہ جب حضور جنت میں داخل ہوں گے اللہ کریم خود اپنے حبیب کے استقبال کے لیے دروازہ جنت پر کھڑا ہوگا, موجود ہوگا. یہ رب کی محبت کی انتہا ہے. ہائے ہائے. اب پتہ لگتا ہے وہ جو امیر خسرو نہیں فرماتے نمی دانم چے منزل بود کہ شب جائے کہ من بودم بہر سو رکش بسمل بود, کہ شب جائے کہ من بودم, مطلب میں نہیں جانتا وہ منزل کیسی تھی جہاں میں نے رات گزاری, بس یوں سمجھو ہر طرف ان کے حسن کے عالم کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھ کر ہر عاشق یوں تڑپ رہا تھا جیسے کہ کوئی ذبح کیا ہوا مرغا نہیں ہوتا, ٹک لگائیں تو تڑپتا ہے. کہ مجھے نہیں پتا وہ منزل کون سی تھی رات جہاں بسر ہوئی. اور مقطع میں فرمانے لگے پتہ اب لگا, اس کو جوڑے یہاں پر, خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شم محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم. پتہ لگا اس مجلس قیامت کہہ لیں, اس مجلس عشق کہہ لیں, اس کا اصل میں میزبان خود خالق کائنات ہے, مگر اس بزم کی شم محفل مہمان خصوصی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے رب استقبال کے لیے آیا, یہ کیسے ہو گیا؟ لو جی انہوں نے نئی بات کر دی. پہلے تو حدیث ہے, اب میں اس کے دلائل بھی دے دیتا ہوں, اشکال ختم ہو جائے. ہماری شاہ رکھ کے قریب آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک. ہر رات آسمان دنیا پر رات کے پچھلے پہر آ جائے تو کوئی بات نہیں, مانتے ہیں کہ نہیں؟ شب برات اور شب قدر میں مغرب کے فوراً بعد آ جائے آسمان دنیا پر کوئی مسئلہ نہیں. یوم حج کے دن پر یعنی عرفہ کے دن پر دن کے وقت ہی آ جاتا ہے آسمان دنیا پر. اور آگے حدیث میں آتا ہے, رب فرماتا ہے حدیث قدسی میں, بندہ میری طرف ایک بلشت بڑھتا ہے, ایک ہاتھ, رب فرماتا ہے میں ایک بازو بڑھ کر آتا ہوں. پھر فرماتا ہے بندہ میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے, رب فرماتا ہے میں دو بازو بڑھ کر آتا ہوں. اور آگے عام بندے کی بات ہو رہی ہے, حضور کون ہے پھر؟ عبدہو, اس کا بندہ, ہائے ہائے, جو اس کا ہے, ان کی شان. اور آگے فرمایا وَإِنْ آتانی یمشی آتائی تو ہر والا, بندہ میری طرف چل کے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے بخاری مسلم کی حدیث, رب دوڑ کے جاتا ہے کہیں واپس ہی نہ چلا جائے.
اگر ہماری طرف دوڑ کے آ جائے تو کوئی فتویٰ نہیں، اور محبوب کا استقبال کر لے تو پھر شک آ جائے؟ نہیں، شک نہیں۔ اور حضور کی عاجزی کیا ہے؟ حضور سجدے میں گر جائیں گے، مولا تیرا اتنا کرو۔ یہ مزملکم اللیل الا قلیلا ہے، یہ الا قلیلا تھوڑی دیر، اور حضور سجدے میں گر جائیں کہ مولا تیرا اتنا کرم۔ اور یہاں فرماتے ہیں یہ آقا کے نفلوں کا اجر ہے، تہجد کا صرف اجر یہ ہے۔ رب یہاں پر ایسے استقبال کرے گا، فرضوں کا اجر رب جانے اور مصطفیٰ جانے، بس آگے پھر معاملہ اور۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرضوں کا اور باقی عبادات کا اجر، تبلیغ کا اجر، بس اتنی بات ہی پھر میرے علی شاہ صاحب کی زبان میں آتی ہی سمجھ، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ اب امتی ایسا ہو، امتی جن کے امتی ہیں وہ تو ایسے ہیں، اور امتی کے پاس وقت ہی نہ ہو محبوب کے مولا کے لیے بھی، رب کے لیے بھی، اور اس کے حبیب کے لیے بھی۔ ہماری اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے معاملات میں اپنے محبوب کی خوشبو ہی نہ ہو۔ تاجدار کائنات تو ساری ساری رات اپنی امت کے لیے جاگے۔ جوان بیٹھے، پوچھتا ہوں کبھی ایسی دوستی میں بیٹھے ہو جس میں یہ ذکر ہو کہ حضور کی محبت اور حضور کی ذات کا حسن کیسا تھا، حضور دکھنے میں کیسے تھے؟ کبھی اس طرح سے سرکار کو یاد کیا ہو آقا کی سیرت کیسی تھی؟ ہمارے آئیڈیل کوئی اور ہیں، ہم بننا کسی اور طرح چاہتے ہیں، دکھتے کچھ اور ہیں اور مانگتے کسی سے ہیں، وہ رب سے کہ ایسا ہو جائے۔ اتنا تضاد ہوگا تو کبھی بھی محبوب کا رنگ نہیں ملے گا۔ کپڑا بھی ہونا تو کہتے ہیں کپڑا اچھا ہو تو رنگ دار، رنگ رنگنے والا بھی کہتا ہے اب خالص آ گیا میں رنگ کے دکھاؤں گا۔ ہمارے کپڑے پر تو داغ ہی بڑے ہیں، کہیں حسد کا داغ ہے، کہیں بغض کا داغ ہے، کہیں لالچ کا داغ ہے، کہیں مفاد دنیا کا داغ ہے، اور سب سے بڑھ کر داغ انا کا داغ ہے، میں۔ کچھ داغوں سے یہ ہٹے تو محبوب کے رنگ چڑھے۔ جب اتنے رنگ چڑھا بیٹھے، کہتے ہیں رنگ چڑھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، لطف نہیں آتا عبادت میں۔ جب اتنی طرف ڈائمینشنز کی ہوں گی، رنگ اتنے لوگوں بندوں کے اور دنیا کے اور رذائل اخلاق کے چڑھائے ہوں گے، تو محبوب کی بات کا رنگ کیسے چڑھے؟ وہ تو زنگ شدہ ہو گیا، وہ لوہا بھی زنگ والا ہو جاتا، اس کو بھی زیادہ دیر خراب آب و ہوا میں برسات میں رکھ دیں تو۔ اور یہ تو مومن ہے۔ لوگوں اپنی زندگیاں بدلیں ہم۔ کب تک؟ سورہ مزمل کا پیغام یہ بھی ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ تعلق جوڑے۔ ہمارا یہ تعلق کمزور ہو گیا ہے، ہمارا یہ تعلق ہم سے اچھا تو کھجور کا وہ خشک تنا تھا، وہ انسان تو نہیں تھا، وہ کوئی عقل والا تو نہیں تھا، مگر سرکار ٹیک لگاتے تھے اس کے ساتھ خطبہ دیتے ہوئے۔ تو جب ممبر بن گیا تو اس ممبر بنے کے دوران کسی کے رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ جیسے اونٹنیاں تکلیف درد ذہ میں روتی ہیں۔ حضور نیچے اترے، بخاری مسلم میں آقا نے اپنا دست رحمت رکھا، پوچھا تو کیوں رو دیا؟ فرمایا حضور آپ سے دوری گوارا نہیں مجھے۔ امتی تو کیوں نہیں اپنے محبوب کو اس طرح یاد کرتا؟ تیری سیرت نے کیسے گوارا کر لیا تو اپنے محبوب سے دور ہو جائے؟ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، تیرا ہاتھ کیوں نہیں کانپتا کہ قیامت کے دن میں نے کسی کو حساب دینا ہے؟ اور باتیں چھوڑے، میں اپنے محبوب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا جن کا امتی ہوں، جو میرے لیے روتے رہے؟ جوانوں سے پوچھوں گا آج ہمارا مستقبل، ہمارا معاملات دنیا میں کتنا ہم نے حضور کی محبت اور ذات کو شامل کیا؟ اور جو زیادہ سرکار کی بات کر رہا ہو بس ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مفاد نہیں ہے، اور جس سے مفاد ہے وہ غلط بات بھی کر رہا ہو
کیا بات کہی آپ نے؟ ہم نے دین کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھ لیا ہے، ہم نے دین کو اپنے اندر نافذ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں دنیا نہیں چلانی۔ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی ہے جنہوں نے دنیا چلا کر دکھائی ہو؟ جو چیز سرکار کی محبت، رضا اور تعلق سے ہمارے ساتھ، ہم اس کو اپنے ساتھ ہی نہ کریں تو کیسے امتی؟ اقبال کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں، اور یہی آج کا پیغام سمجھے۔ میں نے چاہا کہ یا ایھا المزمل بھی تو دروس کا چوتھی نشست ہے، آگے چلیں گے، ابھی تو ورتل القرآن ترتیلا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا میرا حساب لینا ہی ہونا، میرے حبیب سے چھپا کر لے، میں کیا شکل دکھاؤں گا؟ ہماری وجہ سے اگر حضور نے کہا ایسے ایسے امتی، ایسے ایسے گناہوں والے، کس کو پاس جائیں گے؟ آؤ لوگوں اپنا تعلق اپنے حبیب سے قائم کرو، یہ ساری وبائیں چھٹ جائیں گی جب محبوب کی طرف آئیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا